اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام وتحیۃ والاکرام مولانا ومولا الثقلین جد الحسن والحسین مولانا بالقاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم واتشہم اجمعین اما بعد فقد قال حق سبحانہ وتعالی فی القرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تطرد الذین يدعون ربهم بالغدوة والعشی وما علیک من حسابهم من شیء وما من حسابک علیہم من شیء فتطردهم فتکون من الظالمین صلوات پڑھیں محمد وآل محمد قرآن مجید کی یہ مشہور زمانہ آیت کہ جس کو اس وقت کی اس اہم مجلس کا عنوان قرار دیا پروردگار عالم اصحاب پیغمبر کی عظمت و رفعت بیان کرتے ہوئے ذہن بشر کو ایک موقع اور ایک منزل کی جانب متوجہ کر رہا ہے، اور یہ وہ موقع ہے کہ جہاں نبی کریم کے پہلو میں اون کی چادر اوڑھے ہوئے حضرت سلمان فارسی بیٹھے ہوئے ہیں، اور نبی محو گفتگو ہیں کہ اسی دوران صاحبان مال کا ایک وفد خدمت پیغمبر میں آیا اور آن کر کہنے لگا کہ سرکار آپ تو صرف اسی جانب متوجہ ہیں، ذرا اپنے رخ کو موڑیے، اپنے چہرے کو گھمائیے اور ہماری جانب بھی توجہ کیجئے، ہم سے بھی کلام کیجئے، ہم سے بھی گفتگو کیجئے، ادھر سے منہ موڑ لیجئے، ہماری جانب اپنا چہرہ کر لیجئے۔ نہ جانے کیا جواب دیتا اللہ کا رسول کہ اللہ نے جبرائیل کو نازل کیا اور زبان رسالت وحی ترجمان اس سے یہ کلمے آج بھی قرآن کی زینت بنے ہوئے ہیں۔ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدْوَاةِ وَالْعَشِيِّ، اے میرے حبیب ان لوگوں سے اپنے چہرے کو نہ موڑنا، رخ کو نہ پھیرنا
کہ جو صبح و شام اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، یریدون وجہہ، چونکہ وہ اپنے رب کی رضا کے متلاشی ہیں، اپنے رب کی رضا کے خواستگار ہیں، اور ان سے آپ کو اپنا چہرہ نہیں موڑنا ہے۔ اور یاد رکھیے اے میرے حبیب، آپ کو نہ ان کا حساب دینا ہے نہ انہیں آپ کا حساب دینا ہے۔ اب یہ قرآن ہے، ظاہر ہے کہ یہاں دامن بچا کر نہیں چلا جا سکتا۔ میرے حبیب، نہ آپ کو ان کا حساب نہ انہیں آپ کا حساب، فَتَتْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، اگر آپ نے اپنا چہرہ موڑ لیا تو آپ بھی ظالمین میں سے ہو جائیں گے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ کہ اگر آپ نے اپنا چہرہ موڑ لیا، یہ اصحاب پیغمبر کی عظمت، ان کا مقام، ان کا مرتبہ، ان کی منزل، ان کا وقار اور ان کے درجات قرآن بیان کر رہا ہے کہ دیکھو اصحاب پیغمبر وہ باعظمت کردار ہیں کہ نبی کریم کی بزم میں موجود ہوں تو نبی کو اجازت نہیں ہے کہ ان سے اپنے چہرے کو موڑے، اپنے رخ کو پھیر لے۔ اگر نبی نے ان سے اپنے چہرے کو موڑ لیا فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، تو نبی بھی ظالمین میں سے ہو جائے۔ اور پھر قرآن ہی نے ایک جانب ہماری توجہ دلائی کہ ایک موقع آیا، ایک منزل آئی کہ جہاں نبی کریم نے اپنے کچھ صحابیوں سے چہرے کو موڑ لیا ہے، رخ کو پھیر لیا ہے، بس دو ہی باتیں رہ جاتی ہیں۔ اب یا تو یہ مان لیا جائے کہ نعوذ باللہ آپ کا نبی ظالم تھا، کہ سرکار اگر یہ مانا تو ہم دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے، دین سے باہر ہو جائیں گے۔ تو پھر دوسری بات یہ ہے کہ نبی نے جن سے رخ پھیرا تھا وہ سب کچھ تھے، صحابی نہیں تھے۔ صلوات پڑھے نا محمد والے محمد پر۔ کہ نبی نے جن لوگوں سے اپنا چہرہ موڑا وہ سب کچھ تھے، صحابی نہیں تھے۔ اصحاب پیغمبر کا قصیدہ۔ یا پھر دوسری منزل آئی جہاں انہیں باعظمت کرداروں کے مرقع ہمارے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں۔ ارشاد ہوا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم وَأَمَّالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ، اللہ نے صاحبان ایمان کے جان اور مال کو خرید لیا ہے تاکہ بدلے میں انہیں جنت عطا کر دی جائے۔ معبود وہ باعظمت کردار کہ جن کا مال تو نے خرید لیا ہے، جن کی جان تو نے خرید لی ہے، تاکہ بدلے میں انہیں جنت دے دی جائے۔ ان کی پہچان کیا ہے؟ ان کی شناخت کیا ہے؟ آئیڈینٹی کیا ہے؟ کوئی تو آدھار کارڈ ہوگا، کس طرح سے پہچانے جائیں گے، کس طرح سے جانے جائیں گے؟ آواز قدرت آئی، ان کی شناخت یہ ہے یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں، یعنی جب وہ میدان قتال میں، میدان جہاد میں اتر جاتے ہیں تو پھر وہاں استقلال ہوتا ہے، فرار نہیں ہوتا۔ وہ اپنے ثبات و استقلال اور طمانینت کے ساتھ میدان قتال میں جمے رہتے ہیں اور قتل کرتے بھی ہیں، قتل ہو بھی جاتے ہیں۔ قتل کرتے بھی ہیں، قتل ہو بھی جاتے ہیں۔ یہ وہ قصیدہ ہے کہ جو زبان توحید نے اصحاب پیغمبر کا پڑھا ہے، اور پھر تاریخ آگے بڑھتی ہے اور ہمیں دوسرے رخ کی جانب بھی متوجہ کیا جاتا ہے۔ دیکھیں، بس توجہ میری جانب رہنا چاہیے۔ بہت مختصر سی تمہید کے بعد میں اپنی گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں۔ اصحاب پیغمبر کہ نبی اگر رخ کو موڑ لیں تو نعوذ باللہ نبی ظالمین میں سے ہو جائیں۔ اصحاب پیغمبر کہ جن کا جان اور مال کو خرید لیا ہے تاکہ بدلے میں انہیں جنت عطا کر دی جائے، مگر دوسرا رخ جب پیش کیا تو عجب انداز ہے۔ سورہ توبہ نبی کریم خطبہ دے رہے ہیں، واعظ و نصیحت کر رہے ہیں کہ اچانک اللہ نے جبرائیل کو حکم دیا زمین پر جاؤ۔ جبرائیل نازل ہوئے اور نازل ہونے کے بعد نبی کریم سے خطاب کرتے ہوئے، یا نبی اللہ حکم جہاد آ گیا ہے،
یا نبی اللہ یہاں سے اب پلٹ کر گھر بھی نہیں جانا ہے، یہیں سے اردوگاہ میں جانا ہے، اپنے اپنے اسلحے لینے ہیں، اپنے اپنے تیر لینے ہیں، اپنے اپنے بھالے لینے ہیں، تلواریں لینی ہیں، تفنگ لینے ہیں، نیزے لینے ہیں، برچھیاں لینی ہیں، اور یہیں سے جہاد کے لیے نکل جانا ہے۔ نبی کریم نے اعلان کیا کہ دیکھو اب موقع نہیں ہے کہ پلٹ کر گھر جاؤ، لہٰذا یہیں سے اٹھو، اردوگاہ میں جاؤ، اپنا اپنا اسلحہ لو، جہاد کے لیے نکلو۔ ہاتھ جوڑ کر نبی کریم کے سامنے، سرکار آپ نے حکم جہاد دیا، ہم چلتے، مگر مجبوری یہ ہے کہ میری زوجہ کی طبیعت خراب ہے، لہذا گھر چھوڑ کر میں جہاد کے لیے نہیں جا سکتا۔ سرکار آپ کا حکم اگر میں نہ مانتا تو پھر کون مانتا؟ میں ضرور مانتا، مگر کیا کیا جائے کہ بھائی ساتھ نہیں دیتا ہے، لہٰذا میں گھر کو تنہا نہیں چھوڑ سکتا۔ سرکار آپ نے جہاد کا حکم دیا ہے، اقتصاد بگڑ گیا ہے، پیسے نہیں ہیں، اگر پیسہ ہوتا، مال ہوتا تو میں آپ کے ساتھ جہاد کے لیے ضرور چلتا۔ اب قرآن نے دامن پکڑ لیا ان مکاروں کا کہ جو بہانے کرنے کے بعد اپنے زبان پر بے غیرتی کے تالے ڈال کر مصلحت کی ردا اوڑھ کر زمین پر بیٹھے تھے، ان لوگوں کے کردار کو سامنے پیش کیا۔ میرے حبیب یہ سب بہانہ کر رہے ہیں، یہ سب عذر پیش کر رہے ہیں، اگر سفر قریب کا ہوتا اور انہیں یہ اندازہ ہوتا کہ نتیجے میں مال غنیمت بھی ملے گا تو یہ جہاد بھی کرتے، آپ کے ساتھ بھی جاتے۔ کہ ان کو اندازہ ہے کہ سفر طولانی ہے، انہیں اندازہ ہے کہ نتیجے میں مال غنیمت نہیں ملنے والا ہے، لہٰذا یہ بہانہ کرنے کے بعد، عذر کرنے کے بعد، ہیلے کرنے کے بعد فریب دے رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں۔ میرے حبیب اگر انہیں اندازہ ہوتا کہ سفر آسان ہے، نتیجے میں مال غنیمت ہے، یہ سفر پر بھی جاتے، یہ جہاد بھی کرتے۔ یہ اصحاب پیغمبر کی دوسری تصویر تھی۔ اب کیا کیا جائے کہ حسین نے مدینے سے مکہ، مکے سے زبالہ اور زبالہ سے سالبیہ اور سالبیہ سے کربلا تک ہر منزل پر اپنے چاہنے والوں سے یہی کہا، دیکھو میرا سفر بھی دور کا ہے، نتیجہ بھی موت ہے، جو جانا چاہتا ہے حسین اسے مجبور نہیں کر رہا ہے، چلا جائے۔ کہ میرا سفر بھی طولانی ہے، نتیجے میں بھی شہادت ہے، حسین نے بیعت کا قلادہ تمہاری گردنوں سے اتار دیا ہے، جو جانا چاہتا ہے وہ چلا جائے۔ مگر یہ انصار حسینی تھے، یہ حسین کے چاہنے والے تھے کہ اپنی جان کا نذرانہ بارگاہ حسینی میں ان لفظوں کے ساتھ پیش کر رہے تھے کہ اے حسین ابن علی، ہم آپ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ گفتگو کا آغاز ہو رہا ہے، بس میری جانب متوجہ رہنا ہے۔ یہی وجہ ہے شب عاشور جب حسین ابن علی نے شم خیمہ کو گل کر دیا ہے تو ظاہراً ایسا لگا کہ جیسے تیر بڑھ گئی ہو، جیسے اندھیرا بڑھ گیا ہو، جیسے تاریکی نے اپنے پروں کو پھیلا دیا ہو، مگر باطن میں دیکھیں گے تو شم خیمہ گل ہوئی ہے، مگر ان کے دلوں کے چراغ روشن ہو گئے ہیں۔ حسین یہ کہہ رہے ہیں جو جانا چاہتا ہے وہ چلا جائے، مجھے کسی کی حاجت نہیں ہے، مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، میں نے شمع خیمہ گل کر دی ہے تاکہ تمہیں ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے کے بعد حیا نہ آئے کہ یہ میرا چہرہ دیکھ رہا ہے، مجھے دیکھ رہا ہے۔ اگر میں حسین کو چھوڑ کر گیا تو کل تاریخ بنے گی، میرا نام آئے گا، حسین ابن علی کو تنہا چھوڑ دیا، شمع خیمہ گل کیے دے رہا ہوں، جو جانا چاہتا ہے اس تیرگی کا دامن تھامے، اس تاریکی کو اپنا مرکب بنائے اور چلا جائے۔ کوئی نہ گیا۔ تو اب امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو تم بہانہ چاہتے ہو، عذر چاہتے ہو، کوئی معتبر بہانہ ہو، کوئی معتبر عذر ہو، میں ایک بہانہ بتائے دے رہا ہوں، معتبر بہانہ ہے، اگر اسے اپنانے کے بعد جاؤ گے تو پھر کسی نقاد کے قلم میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ کردار کشی کر سکے، تمہارے دامن پاک کوئی سیاہ دھبا لگا سکے۔ کب بہانہ میں اتنا معتبر بتائے دیتا ہوں کہ تمہیں زینب و کلثوم اہل حرم کو، رسول کے حرم کو، علی کے حرم کو مزار رسول پر چھوڑنا ہے، اس جنگل میں، اس ویرانے میں زینب و کلثوم کو تنہا کیسے چھوڑتے؟
اب ذرا انصاف کیجئے کہ اگر کوئی صحابی کھڑا ہوتا اور وہ یہ کہتا کہ ہم زینب و کلثوم کو کس طرح سے صحرا میں چھوڑ دیتے، لہٰذا زینب و کلثوم کو مزار رسول پر چھوڑنا تھا، لہٰذا حسین کو چھوڑ کر ہم آ گئے، اگر یہ بہانہ کوئی چاہنے والا پیش کرتا تو کیا کسی قلم میں طاقت تھی کہ وہ ان کے تعلق سے کوئی ناقص فقرہ تاریخ میں لکھ سکتا؟ کوئی مورخ میں دم تھا، کوئی تھا کہ جو ان کرداروں کے دامنوں پر کوئی نقص، کوئی دھبا لگا سکتا؟ کہ نہیں، کوئی نہیں لگا سکتا۔ حسین نے بہانہ بتایا مگر کوئی نہ گیا۔ تو اب امام علیہ السلام نے کہا کہ میں جانتا ہوں تم یہ سوچ رہے ہو کہ اگر حسین کو چھوڑ کر گئے تو وہ سامنے یزید کا لشکر وہ ہمیں دیکھے گا اور وہ ہمیں قتل کر دے گا کہ حسین کا ساتھ چھوڑ کر آ رہا ہے، لہٰذا قتل کر دیا جائے۔ میں راستہ بتا رہا ہوں، ان راہوں سے نہ جانا، ان راستوں سے چلے جانا، تمہاری جان بچ جائے گی۔ حسین زندگی عطا کر رہے ہیں، حسین بتا رہے ہیں کہاں سے جانا ہے، حسین بتا رہے ہیں کس طرح سے جانا ہے۔ پھر امام نے فرمایا کہ اچھا تم یہ سوچ رہے ہو اگر حسین کو چھوڑ کر چلے گئے تو آخرت میں جنت نہیں ملے گی؟ میں حسین ابن علی تمہاری جنتوں کا مالک ہوں اور تمہیں یہ گارنٹی دے رہا ہوں کہ تم سے جنت کوئی نہیں چھین سکتا۔ لیجئے دنیا بھی مل گئی ہے، آخرت بھی مل گئی ہے، مگر انصار حسینی ہے کہ جو حسین کو تنہا نہیں چھوڑ رہے ہیں۔ تو اب حسین ابن علی نے ایک فقرہ ارشاد فرمایا، قسم خدا کی اگر انصار حسینی کے تعلق سے تاریخ میں کوئی فقرہ نہ ملتا، درایت میں کوئی جملہ نہ ملتا، روایت میں کوئی نقطہ نہ ملتا، تو یہ جملہ، یہ فقرہ حسین ابن علی کا کافی تھا۔ انصار حسینی کی عظمت کے تعلق سے امام نے ارشاد فرمایا ہے کہ جیسے چاہنے والے مجھے ملے ہیں ایسے چاہنے والے نہ میرے بابا کو ملے ہیں نہ میرے نانا کو ملے ہیں۔ چلے جاؤ، دنیا مل رہی ہے، عقبہ مل رہا ہے، دنیا میں زندگی، آخرت میں جنت، زندگی آسان ہو گئی ہے۔ حسین نے پرمیشن دے دیا، حسین نے اجازت دے دی ہے، اور جب حسین نے اجازت دے دی ہے تو کون روک سکتا ہے؟ چلے جائے، میں نے اجازت دے دی ہے، کوئی نہ گیا۔ تو اب امام علیہ السلام نے فرمایا کہ جیسے چاہنے والے مجھے ملے ایسے چاہنے والے نہ میرے نانا کو ملے ہیں نہ میرے بابا کو ملے ہیں، نہ میرے نانا کو ملے نہ میرے بابا کو ملے۔ کیا یہ تخمینوں میں بات ہو رہی ہے؟ کیا نعوذ باللہ امام بھی مبالغے سے کام لے رہے ہیں، مصلحت سے کام لے رہے ہیں؟ ارے بھائی یہ مولوی نہیں ہے، یہ مولا بول رہا ہے۔ مولوی مصلحتوں سے کام لے لیتے ہیں کہ وقت پڑا تو زبان تبدیل ہو گئی، منزل تبدیل ہوئی تو یہاں لہجہ تبدیل ہو جاتا ہے، مفاہیم بدل جاتے ہیں، مگر یہ مولا ہے، یہاں تخمینے نہیں، اندازے نہیں ہیں، حقیقت کی ترجمانی کی جا رہی ہے کہ جیسے چاہنے والے میرے ہیں ایسے چاہنے والے نہ میرے بابا کے ہیں نہ میرے نانا کے ہیں۔ تو پھر ماننا پڑے گا کہ جو مقام و مرتبہ حضرت حر کا ہے وہ سلمان محمدی کا نہیں ہے۔ مولا بتانا یہی چاہ رہے ہیں کہ جیسا میرا حر ہے ایسا نبی کا سلمان نہیں ہے، جیسا میرا حر ہے۔ دیکھیں علامہ اظہر حسن زیدی کی مجھے بے ساختہ یاد آ رہی ہے، اللہ مرحوم کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے۔ بجنور سرزمین ڈھکیا سے تعلق تھا، ہم وطن تھے، تو ظاہر ہے کہ مجھے حق بنتا ہے ان کا یہ فقرہ آپ کی سماعتوں تک منتقل کرنے کا۔ کتنا حسین فقرہ! اسی موضوع کو پڑھ رہے تھے انصار حسینی کہ درمیان سے ایک شخص کھڑا ہوا اور کھڑے ہونے کے بعد سوال کیا کہ سرکار یہ بتائیے کہ انصار حسینی میں اور انصار رسول میں کیا فرق ہے؟ نبی کے صحابیوں میں اور حسین کے صحابیوں میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں لفظیات کا خطیب آج تک تاریخ میں ان سے بڑا گزرا ہی نہیں ہے۔ بے ساختہ کہا کہ اصحاب حسین اور اصحاب پیغمبر میں یہ جو فرق ہے وہ
آنے اور جانے کا فرق ہے. میں نے کہا کہ لفظوں کے ذریعے وہ پیغام دیتے تھے، لفظیات کا خطیب ان سے بڑا کوئی گزرا نہیں ہے. سرکار کیا فرق ہے کہ آنے اور جانے کا فرق ہے. مجھ جیسا کم علمی بھی موجود تھا، کھڑا ہوا سوال کیا کہ سرکار واضح نہیں ہوا، ذرا وضاحت فرمائیے. تو بے ساختہ کہا کہ تم نے دیکھا نہیں، نبی کے صحابی وہ ہیں کہ نبی بلا رہے تھے کوئی آ نہیں رہا تھا، حسین بھیج رہے ہیں کوئی جا نہیں رہا ہے. صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. یا حسین نے اجازت دے دی، کوئی جانے کے لیے آمادہ نہیں. تو اب امام نے فرمایا نا کہ جو مقام ان کا ہے وہ مقام کسی کا نہیں ہے. اب یہاں پر ذہن پریشان ہو سکتا ہے، آپ نے کیسے کہہ دیا حر کی منزل الگ ہے، سلمان کا مقام اور مرتبہ تاریخ میں ہم نے پڑھا ہے تقریباً 600 برس کی عمر اور انتظار پیغمبر میں ہجرتیں کرتے رہے. ابن روز بہا کبھی یہاں ہیں، کسی نے رہنمائی فرمائی تو ہجرت کرنے کے بعد وہاں پہنچ گئے ہیں، آخر میں حجت کو پا لیا اور پھر حجت الہی کی بارگاہ میں شرف یابی اور اس کے نتائج یہ کہ سلمان لقمان سے بہتر. امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث، یہ مقام یہ مرتبہ حضرت سلمان کا. اور پھر کیا فراموش کر دیں گے سلمان کی عظمت کو کہ منیت کا تمغہ حضرت سلمان کے پاس ہے. خندق کھودی جا رہی ہے، انصار و مہاجرین کام کر رہے ہیں، دونوں کے برابر تنہا سلمان نے کام کیا. لہذا نبی کریم کی نگاہوں میں عزت پانے کے لیے کہ ہمارا کام زیادہ گنا جائے گا، سلمان کو انصار کہنے لگے کہ انصاری ہے، مہاجرین کہنے لگے کہ مہاجر ہے. نبی کریم نے آگے بڑھ کر کہا سلمان نہ انصاری ہے نہ مہاجر ہے، نہ سلمان انصاریوں سے ہے نہ مہاجرین سے ہے. السلمانو منا اہل البیت، سلمان ہم اہل بیت سے ہے. یہ مقام یہ مرتبہ حضرت سلمان کا ہے. اور پھر زندگی کی تمام تر کوششوں کاوش کو یکجا کرو گے تو سلمان کی جو تصویر جو پیکر بن کر سامنے آئے گا اس کی کوئی تصویر دوسری نظر نہیں آئے گی. مگر حسین ابن علی یہ کہہ رہے ہیں کہ جیسا میرا عمر چند لمحوں کی عمر پائی ہے عمر حسینی کہ صبح عاشور بیدار ہوا، حسین کی خدمت میں آیا اور شہادت کا جام پیا اور جام شہادت اور درجہ شہادت پفائز ہو گیا. چند لمحوں کی عمر حسینی رکھنے والا حر حسین کہہ رہے ہیں جیسا میرا حر ہے ایسا سلمان محمدی نہیں. مولا ہم شیعہ ہیں، لہذا دلیل کے بغیر کس طرح سے تسلیم کیا جائے. ہم نے دیکھا ہے سلمان کا مقام، ہم جانتے ہیں سلمان کا مرتبہ. یہ چند لمحوں کی عمر رکھنے والا یہ کیسے سلمان سے افضل ہو جائے گا؟ کوئی دلیل تو ہونی چاہیے. کا سلمان کی تقوی و جود و سخا و عبادت و ریاضت کی تمام تر عمر یکجا کرو گے اور پھر اس کو کمال دیا جائے گا تو یہ شرف سلمان کا سامنے آئے گا کہ سلمان کو اعزاز یہ ملا ہے کہ اپنی داڑھی سے دہلیز سیدہ پر جھاڑو لگا رہا ہے. کہ سلمان کا یہ مقام کہ اپنی داڑھی سے دہلیز سیدہ پر جھاڑو لگا رہا ہے. سلمان کے تقوی کا، سلمان کی ریاضت و عبادت کا، سلمان کی عبادتوں کا ثمرہ کا دہلیز سیدہ پہ جھاڑو لگا رہا ہے. حسین نے کہا جیسا میرا حر ایسا سلمان نہیں، اور دلیل بھی پہاڑ سے زیادہ وزنی حسین ابن علی نے کربلا کے میدان میں دی کہ جب سلمان کو عروج ملتا ہے تو سلمان دہلیز سیدہ پہ جھاڑو لگاتا ہے. میرا حر وہ باقسمت انسان ہے کہ آیا شہید ہوا تو پھر اس کی پیشانی پر رومال سیدہ میں نے باندھا ہے. صلوات پڑھے محمد والے محمد پر.
اس کی پیشانی پا رومال زہرا میں نے باندھ کر بتایا کہ جو انعام حر کو مل گیا ہے وہ انعام کائنات میں کسی اور کو نہیں ملا ہے. چند لمحوں کی عمر ہے. صبح عاشور بیدار ہوا، حسین ابن علی کی خدمت میں آیا اور آن کر کہنے لگا مولا کیا میری خطائیں معاف ہو سکتی ہیں؟ کیا میری غلطیاں معاف ہو سکتی ہیں؟ کیا میری بخشش کا امکان ہے؟ مولا نے جملہ کہا حر میں نے معاف کیا، میرے خدا نے معاف کیا. یہ کہہ کر حسین نے اٹھایا، سینے سے لگایا اور مقتل کی جانب بھیج دیا ہے. حر میں نے معاف کیا، میرے خدا نے معاف کیا. مولا آپ کہہ دیتے کہ اللہ نے معاف کر دیا، یہ جملہ کافی تھا. اس فقرے کا اضافہ کیا مطلب کہ میں نے بھی معاف کر دیا، میرے اللہ نے بھی معاف کر دیا؟ کہ یہ فقرہ کہنے کے بعد میں نے تیری الجھنوں کو ختم کیا ہے. مولا ہماری الجھنیں کہاں، تیرے ہی دور میں تو یزید کے بیٹے پیدا ہوں گے، یزید کی ناجائز اولاد جو پیدا ہوگی پھر ان کے خواب میں یزید آئے گا اور یزید آن کر یہ کہے گا کہ دیکھو اللہ نے مجھے معاف کر دیا ہے لہذا لعنتیں بند کر دی جائیں، اب مجھ پر تبرہ نہ کیا جائے، اب مجھ پر لعنتیں نہ کی جائیں. کربلا کے میدان میں میں یہ فقرہ کہہ رہا ہوں کہ میں نے بھی معاف کیا، میرے اللہ نے بھی معاف کیا، تاکہ تیری صدی کی الجھن دور ہو جائے اور زبانے کو پیغام یہ پہنچے کہ اللہ معاف نہیں کرے گا جب تک حسین معاف نہ کر دے. صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. اللہ معاف نہیں کرے گا جب تک حسین معافی نہ دے دیں. امام علیہ السلام نے معافی عطا کی. کربلا کے میدان میں جام شہادت پیا حر نے اور لیجئے جنت چلا گیا ہے. ادھر شہید ہوا اور ادھر جنت میں داخلہ ہو رہا ہے. آپ کو تعجب نہیں ہو رہا ہے؟ چند لمحوں کی عمر حسینی، ادھر شہید ہوا ادھر داخلہ جنت میں. کبھی تو ذہن الجھنا چاہیے تھا اس منزل پر، کبھی تو فکر پریشان ہونی چاہیے تھی، کبھی تو جستجو کا پرندہ پرواز کرنا چاہیے تھا. وہ جو جذبہ ہمارے اندر پایا جاتا ہے وہ مہمیز ہونا چاہیے تھا کسی موقع پر کہ ادھر شہید ہوا چند لمحوں کی عمر حسینی رکھنے والا حر اور ادھر جنت میں داخل ہو گیا. ابھی نماز بھی نہیں پڑھی ہے، ابھی سجدہ بھی نہیں کیا ہے. مولا روکیے اسے، نماز ظہر کا وقت داخل ہونے والا ہے، آپ نماز ادا کریں گے، آپ کی رکاب میں، آپ کی معیت میں، آپ کے پیچھے ذرا 2 رکعت نماز پڑھ لے گا، اس کے بعد آپ اس کو مقتل میں بھیجیے گا کہ نہیں اس کو نماز نہیں پڑھنے دینا ہے. حر آ، میں نے معاف کیا اور جا کر شہید ہو جا. مولا اتنی اجلت کیوں ہے؟ ذرا نماز پڑھ لے گا، سجدہ کر لے گا تو پھر بھیجیے گا کہ اگر اس نے میری رکاب میں نماز ادا کر لی تو پھر کل غلیظ مورخ یہ لکھ دے گا کہ حر جنت میں چلا گیا اس نماز کی وجہ سے، اس سجدے کی وجہ سے کہ جو حسین کی معیت میں ادا کیا تھا. میں آج حر کو نماز نہ پڑھنے دوں گا، حر ایسے ہی شہید ہو جائے گا تاکہ زمانے کو پتا چلے جنت سجدوں سے نہیں حسین کی محبت سے ملتی ہے. صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. یا دیکھیں جب کور تبلیغیں ہوتی ہیں، جب اندھی تبلیغ ہوتی ہے تو پھر جنت سجدوں میں رکھ دی جاتی ہے، سجدوں کے عوض تول دی جاتی ہے. اور پھر اور اگر یہ اور ترقی کر جائے تو پھر فتوے آنے لگتے ہیں. ایک رافضی کو قتل کر دو جنت کا ٹکٹ پکا ہو جائے گا. لہذا یہ غلاظتیں جو مورخ کے قلم سے ٹپکتی ہیں یہی تو شیعوں کے لیے اس دنیا کو قبرستان میں تبدیل کر رہی ہیں.
ہم نے دیکھا ہے کوئٹہ، ہم نے دیکھا ہے آج کا سیریا، ہم نے دیکھا ہے فلسطین، ہم نے دیکھا ہے آج کا منظرنامہ کہ جہاں شہید کیا جا رہا ہے، قتل کیا جا رہا ہے، اور یہ کہہ کر قتل کیا جا رہا ہے کہ یہی قتل تو ہمیں جنت میں لے جائے گا۔ ہم جو شیعوں کو قتل کر رہے ہیں، ہم جو ان مظلومین کے گلے پچھوری چلا رہے ہیں، الیکٹرک کاریں چلا رہے ہیں، ہم تاکہ جنت میں چلے جائیں۔ اور ویڈیو وائرل ہو رہے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا، گن پوائنٹ پہ سوال کیا جا رہا ہے، یہ بتا کہ تو شیعہ ہے یا نہیں، اور اگر اس نے یہ کہہ دیا کہ ہاں میں شیعہ ہوں، تو پھر قطار کھڑی ہوئی ہے، سب کو گولی سے بھون دیا جا رہا ہے، قتل کیا جا رہا ہے، شہید کیا جا رہا ہے۔ اچھا، میں نے جو ویڈیو دیکھا تھا تو میری ذہن اور میری فکر پریشان ہو گئی تھی، یار یہ منع بھی تو کر سکتا تھا، یہ تقیہ بھی تو کر سکتا تھا، یہ بھی تو کہہ سکتا تھا کہ میں شیعہ نہیں ہوں، جان بچ جاتی، زندگی مل جاتی، جو بندوق اس کی جانب تھی وہ ہٹ جاتی، توپ کے دہانے پہ باندھنے کے بعد سوال کیا جا رہا ہے تو بتا کہ شیعہ ہے کہ نہیں، اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہاں میں شیعہ ہوں۔ تو میں نے جب غور کیا تو مجھے پتا چلا کہ اس کے دل میں جو عشق ہے، اس عشق کا شجرہ نسب میثم تمار سے ملتا ہے، اس کے عشق کا شجرہ انصار حسینی سے ملتا ہے، اس کے عشق کا شجرہ ملتا ہے ان چاہنے والوں سے کہ جنہی نے دربار میں کھڑے ہونے کے بعد ولایت علی کا اعلان کیا، اور حکومت شام نے یہ کہا کہ تو نے یہ کیا کہہ دیا کہ تو علی سے محبت کرتا ہے، میں تجھے شہید کر دوں گا، میں تجھے قتل کر دوں گا۔ جلاد کو حکم دے دیا، جلاد تلوار لے کر آگے آ گیا ہے، تلوار علم ہے، اور اس سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اب بھی اگر تو نے یہ کہہ دیا کہ میں علی سے محبت نہیں کرتا تو اب بھی تجھے زندگی مل جائے گی، اب بھی تجھے زندگی مل جائے گی۔ کہ مجھے وہ زندگی نہیں چاہیے کہ جس زندگی میں علی نہ ہو، وہ زندگی ہمیں نہیں چاہیے کہ جس زندگی میں علی نہ ہو۔ تلوار ہٹائی گئی، سوال کیا گیا قمبر یہ بتاؤ کہ تمہیں وہ زندگی نہیں چاہیے کہ جس زندگی میں علی نہ ہو، تمہیں زندگی مل رہی ہے، اچھا دولت چاہیے، میں دولت بھی دے دوں گا، زندگی بھی دے دوں گا، دنیا بھی مل جائے گی، آرام بھی مل جائے گا، دولت سب کچھ مل رہا ہے، آخر تم علی کو چھوڑتے کیوں نہیں ہو؟ عجیب جملہ کہا، دیکھیں یہ مشترک جملہ ہے کہ جو دربار میں زیادہ تر شہداء نے کہا کہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے، ہم علی سے اپنے قدم پیچھے نہیں ہٹا سکتے۔ حاکم تو یہ چاہتا ہے کہ ہم علی کی محبت سے پیچھے ہٹ جائیں، نہیں ہٹیں گے، ہماری مجبوری ہے۔ کہ مجبوری کیا ہے؟ کہ مجبوری یہ ہے کہ ہماری رگوں میں حلال لہو دوڑتا ہے، حرام لہو نہیں دوڑتا، کہ ہمارے لہو کا تقاضا ہے۔ اور دیکھیں نوجوانوں سے خاص خطاب ہے، خاص التماس ہے، تبلیغی مجالس ہے، اگر یہاں پر یہ اپیل نہ کی جائے گی تو پھر کہاں اپیل کی جائے گی؟ نسلوں میں اگر ولایت علی منتقل نہیں ہوتی تو ظاہر ہے کہ یہ ایک عمل ہی ہمیں جہنم کی جانب لے جائے گا، ہوتا ہے۔ اور یہ بیماری آج عالمی منظرنامے میں آپ کو نظر آئے گی کہ کوئی دل فریفتہ ہو گیا ہے، اس نے یہ بھی پرواہ نہیں کی کہ آنے والی نسل کا کیا ہوگا، آنے والی نسل کس طرح سے ہوگی، آنے والی نسل محب علی ہوگی کہ نہیں، علی کی چاہنے والی ہوگی کہ نہیں۔ بس چند لمحوں کی لذتوں کے پیچھے نسل خراب کر لیتا ہے انسان۔ نہیں، اپنی نسل کی حفاظت کرنا اور اس میں عشق علی رکھ دینا، یہ بھی علی والوں نے ہمیں سمجھایا ہے۔ ابو الاسود دوئیلی گھر پہ نہیں ہے، مولا کا چاہنے والا ہے، حکومت شام نے نظر بند کر دیا ہے علی کے چاہنے والوں کو کہ دیکھو ان کو روزگار نہیں دیا جائے، ان پر فاقے طاری ہو جائیں گے، روٹی روزی دور ہو جائے گی، لہٰذا جب بھوکے ہوں گے تو پھر انہیں سمجھ میں آئے گا کہ علی سے محبت کرنا کتنا دشوار کن مرحلہ ہے، دنیا جہنم بن جائے گی، ان کے بڑھتے قدم پیچھے ہٹنے لگیں گے۔ ابو الاسود دوئیلی گھر پہ نہیں ہے، مزدوری کی تلاش میں باہر گئے ہوئے ہیں کہ جب پلٹ کر آئے تو گھر میں قدم رکھا تو اب دیکھا کہ بیٹی کچھ کھا رہی ہے، بیٹی کچھ کھا رہی ہے، آگے بڑھے
آگے بڑھنے کے بعد سوال کیا بیٹی کیا ہے؟ کہا بابا یہ زعفران کا لذیذ حلوہ حکومت نے بھیجا تھا لہذا میں نے کھا لیا۔ ابو الاسود دوئلی آگے بڑھے، اپنی بچی کو گدی سے پکڑا، حلق میں انگلی ڈالی اور پلٹی کرا دی۔ سوال تو کرو اس دیوانے سے، اس عاشق علی سے، نظر بند ہے، گھر میں فاقے ہو رہے ہیں، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، بچی ہے بھوکی مر جائے گی، یہ حکومت شام کا بھیجا ہوا حلوہ اگر اس نے کھا لیا ہے تو کون سا جرم کر لیا ہے، کون سی خطا کر لی ہے؟ کھا لیا ہے کھانے دو۔ کہ نہیں حکومت نے بھیجا ہے، حکومت نے بھیجا ہے تو کیا؟ کہ حکومت نے بھیجا ہے، حکومت بغض علی کی بنیاد پر رکھی گئی ہے لہذا یہ نجس ہے، یہ حرام ہے۔ ارے کھانے دے بچی ہے، کہ نہیں حرام نہیں کھانے دوں گا۔ کیوں؟ کیونکہ اگر حرام شکم میں اتر گیا تو دل سے علی نکل جائے گا۔ حرام اگر شکم میں اتر گیا تو پھر دل سے علی نکل جائے گا۔ حرام لقمہ حرام یہ وہ مہلک عارضہ ہے، زہر سے بچا جا سکتا ہے۔ سرکار زہر کھا لیجئے گا یہ آپ ہی کا نقصان ہوگا، مگر آپ نے اگر حرام کھا لیا ہے تو پھر یہ نسلیں بگڑ جائیں گی، نسلوں میں محبت علی منتقل نہیں کر پائیں گے، پھر وہ کردار پیدا نہیں ہوں گے، وہ عظیم اسوے پیدا نہیں ہوں گے کہ جو عشق علی کا دعویٰ کرتے ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں ہمیں قتل کیا جاتا ہے، قتل کر دیا جائے، ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے، مگر ہم عاشق علی ہیں، ہم ذلت کو برداشت نہیں کریں گے۔ یہ کردار موجود ہیں، میں گزشتہ زمانوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں آج کے دور کی بات کر رہا ہوں۔ یہ کردار موجود ہیں کہ پابندیاں لگا دی گئی ہیں، بندشیں لگا دی گئی ہیں، نظر بند کر دیا گیا ہے، سپر پاور پابندیاں لگانے کے بعد یہ سمجھ رہا ہے ان کا وجود ختم ہو جائے گا، یہ مٹ جائیں گے، یہ فنا ہو جائیں گے، مگر شہید کی تصویر یہاں پر لگی ہوئی ہے۔ اسی شہید نے اپنی تبلیغ میں اور اپنے خطبے میں ایک جملہ کہا تھا کہ دیکھو یہ بندشیں لگانے کے بعد، یہ قتل کرنے کے بعد یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم عشق علی سے پیچھے ہٹ جائیں گے یا ہم ختم ہو جائیں گے۔ نہیں، اگر ہمیں ختم ہی ہونا تھا تو ہم کربلا میں ختم ہو گئے ہوتے۔ ہم کربلا سے یہاں تک آ گئے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عشق علی ہی تو ہے کہ جو ہمیں سنبھالے ہوئے ہے، یہ عشق علی ہی تو ہے جو کرداروں کو تبدیل کر دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے حسین ابن علی کہہ رہے ہیں کہ عشق علی ان کے دلوں میں اتر گیا ہے، لہٰذا جیسے چاہنے والے میرے ہیں نہ ایسے چاہنے والے میرے بابا کو ملے ہیں نہ میرے نانا کو ملے ہیں۔ مولا ایسے چاہنے والے نہ آپ کے بابا کے نہ آپ کے نانا کے، تو پھر تلاش کرنا پڑے گا، دیکھنا پڑے گا نا ان کرداروں کو کہ حسین ابن علی کیسے کیسے نایاب نگینے اپنے ساتھ لے کر آئے۔ اب ایک ایک کا تذکرہ نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ سے شاکری کیا عظیم کردار ہے، کیا آج پیدا نہیں کیا جائے گا؟ کیا آج ہمارے درمیان نہیں ابھرے گا؟ حبیب ابن مظاہر، مسلم ابن اوسجہ، وہ ضعیف، وہ لاغر، وہ ناتما کہ جب گھوڑے پر بیٹھنا چاہتا ہے تو بیٹھا نہیں گیا ہے، زمین پر گر جاتا ہے۔ لہذا غلام کو بلایا، بلانے کے بعد کہا کہ دیکھو 3 پٹکے لے کر آؤ، جب میں گھوڑے پر بیٹھ جاؤں تو میرے پیروں کو باندھ دینا۔ ایک پٹکے سے اپنی کمر کو کس لیا ہے اور ایک پٹکے سے اپنی وہ بھویں کہ جو آنکھوں پر آن کر گر رہی تھی ان کو اٹھایا اور ماتھے پر باندھ لیا ہے، اور تلوار لے کر میدان میں آ گیا ہے۔ ذرا سوال کرو اس ضعیف سے، تو جہاد نہیں کر سکتا، تلوار نہیں چلا سکتا، کسی کو قتل نہیں کر سکتا ہے، پھر میدان میں حسین کی مائیت میں کیوں آ گیا ہے؟ تو عجب نہیں یہی جواب دیا جائے کہ دیکھو میں جہاد نہیں کر سکتا، تلوار نہیں چلا سکتا، مگر اس فہرست میں اپنا نام تو لکھوا سکتا ہوں کہ جو فہرست حسین ابن علی نے مرتب کی ہے، لہٰذا میں شہید نہیں کر سکتا، میں قتل نہیں کر سکتا، تو پھر شہادت کے ذریعے میں اس درجے تک پہنچنا چاہتا ہوں کہ جس درجے کے لیے یہ قافلہ عشق نکلا ہے، جس کے لیے حسین ابن علی نے ہجرت کی ہے، جس کے لیے حسین نے اپنے نانا کے وطن کو الوداع کہا ہے۔
اور یہ اعلان کرتے ہوئے حسین ابن علی قدم بقدم چلے ہیں۔ موت سے فرار ممکن نہیں ہے۔ موت جوان مرد کے لیے اسی طرح سے سج کر آتی ہے، سمر کر آتی ہے کہ جس طرح سے ایک عورت کے لیے گلو بند۔ لہذا موت سے فرار ممکن نہیں ہے۔ میں جا رہا ہوں، حسین ابن علی اعلان کر رہے ہیں، میں جا رہا ہوں کربلا کی جانب۔ مولا کیوں جا رہے ہیں؟ کہ دین بچانے کے لیے، شریعت کو بچانے کے لیے، اسلام کو بچانے کے لیے، توحید کی گردن پر جو خنجر رکھ دیا ہے اس خنجر کو ہٹا کر حسین ابن علی اپنے گلے پر رکھنا چاہتے ہیں۔ لہذا جب کربلا جاؤ گے، اور کربلا وہ مقام معلی ہے کہ جہاں حد نظر میں وسعت پیدا ہوتی ہے، اور جب یہ وسعت پیدا ہوتی ہے تب توحید کا جلوہ نظر آتا ہے، تب پروردگار سمجھ میں آتا ہے، تب اللہ سمجھ میں آتا ہے، تب توحید سمجھ میں آتی ہے کہ حسین ساجد کو مسجود سے بلا فصل کر رہے ہیں، خالق کو مخلوق سے بلا فصل کر رہے ہیں، عابد کو معبود سے بلا فصل کر رہے ہیں۔ آؤ قرب الہی میں تمہیں سمجھاتا ہوں، اللہ کا قرب کیا ہوتا ہے، عرفان توحید کیا ہوتا ہے، اللہ سے نزدیک ہو جانا کیا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امام ششم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کربلا میں حسین کی زیارت کی گویا اس نے عرش پا اللہ کی زیارت کی ہے۔ کربلا میں حسین کی زیارت گویا عرش پا اللہ کی زیارت۔ وجہ کیا ہے کہ اب دو معبود کے فاصلے ختم کر دیے گئے ہیں۔ حسین بندگی کے معیار کو سجا رہے ہیں۔ حسین کا قافلہ عشق زمانے کو بتا رہا ہے کہ دیکھو عرفان توحید کی منزل کیا ہے، کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے۔ ہاں یہی وجہ ہے کربلا کے میدان میں امام علیہ السلام کا یہ فقرہ کربلا سے پہلے آپ کو ملے گا کہ جس نے اسے کھو دیا اس نے پایا کیا، اور جس نے اللہ کو پا لیا اس نے کھویا کیا۔ کربلا کے بعد اسی فقرے کی توسیع امام سجاد نے دربار یزید میں کی ہے، اور وہ یہ کہ کیا ہو گیا ہے تمہیں، تم مخلوق کو راضی کرنے کے چکر میں اللہ کو ناراض کر رہے ہو۔ کہ اللہ کو ناراض کر رہے ہو مخلوق کو راضی کرنے کے چکر میں۔ دیکھو امام علیہ السلام دربار یزیدی میں یہ پیغام دینا چاہ رہے ہیں۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ اللہ کو ناراض نہ کرنا، اللہ کو ناراض نہ کرنا۔ حالانکہ یہ معیار بدل گیا ہے، ہمیں اللہ کو راضی کرنا، اللہ کی ناراضگی اس کی پرواہ نہیں رہتی ہے۔ ذرا سا کوئی جھوٹا منصب ملنے لگے، قوم کا گلا کٹتا ہے کٹ جائے ہمیں پرواہ نہیں ہے، اللہ ناراض ہوتا ہے ہو جائے ہمیں پرواہ نہیں ہے، تشیع کا شیرازہ بکھرتا ہے بکھر جائے ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے۔ ہمیں تو منصب مل رہا ہے، ہمیں تو عہدہ مل رہا ہے، ہمیں تو مقام مل رہا ہے، ہمیں تو حکومت کی نگاہوں میں عزت مل رہی ہے، مخلوق راضی ہو رہی ہے، اللہ ناراض ہوتا ہے ہو جائے۔ مگر امام علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو اللہ کو ناراض کرنے کے بعد مخلوق کو راضی کر لینا یہ گھاٹے کا سودا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ دیکھو اگر مخلوق ناراض ہو جائے، دوست ناراض ہو جائے، دوسرا دوست مل جائے گا، مگر اللہ اگر ناراض ہو گیا تو پھر کوئی اور معبود ملنے والا نہیں ہے۔ اگر اس کو ناراض کر لیا گیا تو پھر کہیں گزارا نہیں ہے، پھر کوئی پناہ گاہ نہیں ہے۔ امام علیہ السلام نے اپنے چاہنے والوں کے کردار کو ہم تک پہنچایا، اور اسی جملے کے ساتھ کہ یہ عارف توحید ہیں، اور جب اللہ کو پہچان لیا تو پھر ان کے جیسی اور ان کے جیسا دوسرا کردار کہاں تلاش کرو گے۔ جیسے یہ ہیں ایسے تو میرے نانا کے پاس بھی نہیں تھے، جیسے یہ ہیں ایسے تو میرے بابا کے پاس بھی نہیں تھے۔ اور تاریخ یہ بتاتی ہے کہ امام علیہ السلام نے خطبہ بند کیا تو اب ایک آواز بلند ہوئی، اے حسین ابن علی، ہمیں یہ زندگی 70 مرتبہ ملے، ہم 70 مرتبہ آپ کے قدموں پر قربان کریں گے،
ہمیں قتل کر دیا جائے، شہید کر دیا جائے، ہماری لاش کو جلا دیا جائے، اس راکھ کو ہوا میں بکھیر دیا جائے، پھر یکجا کی جائے، پھر تصویر بنائی جائے، پھر روح پھونکی جائے، یہ زندگی 70 مرتبہ آپ کے قدموں پر، اے حسین ابن علی ہم آپ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ مولا کس طرح سے تنہا چھوڑیں؟ اگر محشر میں سیدہ نے سوال کر لیا تو ہم کیا جواب دیں گے؟ لہذا ایک ایک چاہنے والا یہی کہہ رہا تھا، مولا تنہا نہیں چھوڑیں گے، مولا اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ اور پھر مولا کو ان چاہنے والوں سے، ان کرداروں سے کتنی رغبت ہے کہ جب ایک ایک چاہنے والا جدا ہو رہا ہے تو تاریخ لکھتی ہے کہ حسین کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو رہا ہے، حسین کے چہرے کا رنگ متغیر ہو رہا ہے۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ حسین ہر شہید کا لاشا اٹھاتے ہیں، بڑے اطمینان کے ساتھ، بڑے استقرار کے ساتھ لاشا اٹھاتے ہیں، گنج شہیدہ میں رکھتے ہیں، شکر کا سجدہ کرتے ہیں اور آواز دیتے ہیں، معبود حسین کی یہ قربانی تیری بارگاہ میں، معبود اس کو بھی قبول فرمانا۔ زہیر و سعید کے لاشے، عابس شاکری کا لاشا، حبیب ابن مظاہر کا لاشا، ایک ایک لاشا بڑے اطمینان کے ساتھ، بڑے استقرار کے ساتھ۔ چونکہ حسین سے بڑا صابر چشم فلک نے دیکھا نہیں ہے، حسین سے بڑا صابر کائنات میں کوئی گزرا نہیں ہے۔ اور یہ میرا فقرہ نہیں ہے، بی بی زینب کہتی ہیں کہ صابر بہت گزرے مگر جیسا صابر میرا بھائی تھا ایسا صابر میں نے نہیں دیکھا۔ اور پھر اس جملے کی وضاحت کرتے ہوئے بی بی نے ارشاد فرمایا، کب میں نے دیکھا کہ جب میری اماں کا پہلو شکستہ ہوا، سب نے گریہ کیا، سب نے آنسو بہائے، میرا بھائی حسین بھی رویا، مگر رونے کی آواز گھر سے باہر نہیں گئی۔ تاریخ آگے بڑھی کہ میں نے دیکھا میرے بابا کے سر کو شگاف کر دیا گیا، مسجد کوفہ سے یہ آواز بلند ہوئی، فزت ورب الکعبہ، میرا بھائی پچھاڑے کھا کر زمین پر گرا مگر رونے کی آواز باہر نہیں گئی ہے۔ یہ میرے بھائی کے صبر کا کمال تھا کہ حسن کے جنازے پر تیر چلے، میرا بھائی ایک ایک کو دلاسا دیتا رہا۔ کربلا کے میدان میں حسین کے صبر کا مظاہرہ ہو رہا ہے، ایک ایک لاشے کو اٹھاتے ہیں، بڑے استقرار کے ساتھ، بڑی طمانینت کے ساتھ، بہت اطمینان کے ساتھ لا کے گنج شہیدہ میں رکھ دیتے ہیں۔ یہ حسین کے صبر کا کمال تھا۔ مگر حمید ابن مسلم کہتا ہے اللہ جانے کتنا پیار تھا حسین کو علی اکبر سے کہ جب اکبر نے آواز دی بابا میرا آخری سلام، تو حسین کے رونے کی آواز میلوں دور گئی ہے اور رہنے والے یہ کہہ رہے تھے یہ کون بوڑھا ہے جو اپنے جوان کا ماتم کر رہا، یہ کون ہے جو اپنے جوان پر نوحہ پڑھ رہا ہے، یہ کون ہے جو اپنے جوان پر آنسو بہا رہا ہے۔ دیکھیں علی اکبر کے مصائب زیادہ طولانی نہ پڑھتا ہوں، اور علماء کی خاص وصیت و نصیحت ہے کہ ان مصائب کو زیادہ طولانی نہ پڑھا کر۔ جب سوال کیا گیا سرکار وجہ کیا ہے، کہا ہو سکتا ہے کہ کسی کو رونا نہ آئے مگر ملائکہ ان مصائب کو برداشت نہیں کر پاتے، انبیاء متلاطم ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے ایک قافلہ ہندوستان سے گیا ہے اور جانے کے بعد عراق میں شیخ مہدی سے خواہش کی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ جو ہے آپ علی اکبر کی شہادت بیان کر دیجئے۔ مزار حسین پا حسین کی تربت پہ ہاتھ رکھنے کے بعد شیخ مہدی نے شہادت علی اکبر پڑھی، اور جب پڑھی تو پڑھ کر سو گئے، اور سو گئے تو خواب میں دیکھتے ہیں زمانے کا رسول
पेच अमामे के गर्दन में पड़े हुए हैं, चले आ रहे हैं, पाँव में नालैने मुबारक नहीं है, रिदा का गिरबां चाक है, पीछे पीछे एक बीबी अपना पहलू थामे हुए। का शेख मेहदी इस रिवायत को ना पढ़ा कर मौला क्या मैंने गलत पढ़ी है? का नहीं गलत नहीं पढ़ा है। का मौला क्या मैंने मुकम्मल नहीं पढ़ी है? का नहीं तूने मुकम्मल पढ़ी है। का इस रिवायत को ना पढ़ा कर, इस शहादत को तूलानी ना पढ़ा कर। इसकी वजह यह है कि जब से तूने शहादत पढ़ी है, कभी करबला में हुसैन बेहोश हो जाता है, कभी शाम में ज़ैनब बेहोश हो जाती है। हुसैन से बर्दाश्त नहीं होता, ज़ैनब से बर्दाश्त नहीं होता, क्योंकि जब अकबर ने आवाज दी बाबा मेरा आखिरी सलाम, तो हमीद कहता है मैं अपने घोड़े की रकाबों पर जोर देकर मख्तल की जानिब देख रहा था कि वो हुसैन जो हर लाशे पर बहुत इत्मीनान के साथ जाता है, अकबर का लाशा किस अंदाज में उठाएगा। मैंने देखा कि हुसैन मख्तल की जानिब चले, और जब चले तो किसी लाशे में उलझे, जमीन पर गिरे और फिर खड़े हो गए, फिर चलना चाहा, फिर किसी लाशे में उलझे, जमीन पर गिरे। जब लाशे अकबर चंद गाम दूर रह गई, हुसैन ने उठना चाहा, उठा न गया। कोहनियों के बल चलते हुए, कोहनियों के बल चलते हुए लाशे अली अकबर पर पहुंचे। अकबर मेरे लाल तेरा बाबा आ गया, ऐ मेरे लाल अभी जाना नहीं। अकबर जाना नहीं है। हुसैन नजदीक पहुंचे, नजदीक गए, अपने रुखसार को अली अकबर के रुखसार पर रखा। बाप के आंसू बेटे के चेहरे पर गिरे, गशी से इफाका हुआ, देखा कि बाबा आ गए हैं, लिहाजा अपना एक हाथ सीने पर रखा कि बाबा की निगाह उस जख्म पर न पड़े कि जिसमें बर्छी की यानी टूट गई है। मगर हुसैन ने सवाल किया मेरे लाल सीने पर हाथ क्यों है? का बाबा बर्छी की यानी टूट गई है, जालिम ये कहकर गया है, मैं हुसैन के सब्र को देखना चाहता हूं। लीजिए काफिले इश्क का सरदार सरजमीन करबला पर इम्तिहान इश्क देने के लिए आमादा है। एक घुटना जमीन करबला पर टेका, एक हाथ अली अकबर के सीने पर, एक हाथ बर्छी में डाला और नजफ का रुख कर लिया। बाबा तेरे खैबर उखाड़ना बहुत आसान था। ए बाबा जवान के सीने से बर्छी का फल निकालना ये बहुत मुश्किल है। रज़म क़ज़ाए ही व तस्लीमन लियम। हुसैन ने बर्छी का फल निकाला, अली अकबर की रूह परवाज कर गई। अब मरहला है हुसैन के सामने। नौजवानों, इन मसाइब का एहसास अगर दिल में पैदा हुआ करे तो फिर आंसुओं को न रोका करो। हुसैन के सामने मरहला है, कमर टूटी हुई है, जवान का लाशा बूढ़ा बाप किस तरह से उठाए। लिहाजा लाशे को उठाया, उठाने के बाद चले चंद गाम कि देखा सामने से ज़ैनब चली आ रही है और ये कहती हुई आ रही है लाशा है जवालाल का, इस तरह ना उठेगा, मैं पालने वाली हूँ, गोदी में उठा लूंगी। ऐ ज़ैनब वापस चली जाओ। ज़ैनब खेमे में पलटी। हुसैन ने दोबारा लाशा उठाना चाहा, लाशा न उठ सका, खेमों का रुख कर लिया। हाशमी बच्चों आओ, जवान का लाशा बूढ़ा बाप। वसियलमुल्लसीन सलम अय्यमुन क़लबी यनक़लिबुन वलानतुल्लाहि अला क़ौमिन ज़ालिमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। इलाही बहक़ ज़हरा व अबीहा व बालिहा व बनीहा व असरिल मुस्तौदफ़िया। महबूब शुरकाए मजलिस की दिली नेक हाजात को पूरा फरमा। जो बीमार है उनको शिफ़ाए कामिला व आजिला इनायत फरमा। जो मक़रूज़ हैं उनके क़र्ज़े की अदायगी फरमा। जो बे औलाद है उनको औलाद नरीना व सालिहा इनायत फरमा। महबूब इस ज़िक्र खैर में कि इनेक़ाद में जो लोग कोशिशों काविश कर रहे हैं किसी भी उन्वान, किसी भी तौर और किसी भी तरीक़े से, उनकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमा, उनको अपने हिफ्ज़ व अमान में रख। माबूद अगर वो बेरोज़गार हैं तो उन्हें रोज़गार अता फरमा, वो बरसर रोज़गार हैं तो उनके रोज़गार में तरक्की इनायत फरमा। ज़ुल्म सितम सिवा हो चुका है, तशय्यो के खून से फिर होली खेली जा रही है, लिहाजा वो असबाब मुहैया फरमा कि आखिरी हुज्जत पर्दा गैब से ज़ाहिर हो और हम इस काबिल हों कि हम उसके आवान व अंसार में शुमार हो सकें।
ایک مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر جملہ مرحوم مومنین مومنات کی روح کو ایصال فرما۔